ایک ایک سوال کریں پھر وہ کنفیوژن ہو جائے. اسی کے ساتھ ہی ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ کل اگر آپ کو 172 ارکان پورے کرنے پڑ رہے ہیں، اس دوران اگر کوئی ایمرجنسی کی صورتحال وزیر اعظم پیدا کر دیتا ہے تو رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ کوئی ریزائن کر دیتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا. میرا رد عمل یہ ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا کہ جب وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد آلریڈی پیش ہو چکا ہے تو اس کے ہاتھ بن چکے ہیں، وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتا. اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی انفرادی طور پر استعفیٰ دینا چاہ رہا ہے تو ہم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسرا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جب عدم اعتماد ہو رہا ہے تو عدم اعتماد کا کیا مسئلہ ہے کہ پنجاب میں تو ایک دن میں بلا لی اسمبلی، اور ہم نے 8 تاریخ کو یہ ہم نے عدم اعتماد پیش کیا، اور آج آپ دیکھ لیں 2 ہے اب آج 2 ہو گئی ہے، اور آج تک بے یقینی ہے آپ کو کہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے نپٹائے، اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا ہے. کل سے یہ خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ اپوزیشن قائدین کے خلاف فارن فنڈنگ لے کر حکومت کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں غداری کے مقدمات ہوں گے، گرفتاریاں ہوں گی، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. عمران خان نے انقلاب کارکنوں کو بھی بلانے کی بات کی. ایک تصادم کا خطرہ یا اس طرح کا کوئی خدشہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے فارن فنڈنگ کیس کا کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. نہیں، فارن فنڈنگ آپ لوگوں نے لی ہے، امریکہ سے پیسے لیے حکومت گرانے کے لیے. اچھا، یہ فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، جو اتحادی جمہوری وطن پارٹی یا اس سے ہٹ کر جو باپ پارٹی ہے، اور اس سے بھی ہٹ کے جو MQM جماعت ہے، وہ تو ان کے اتحادی تھے. اپنے اتحادیوں پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگانا اور وہ بھی آخر میں لگانا، یہ مناسب بات نہیں ہے. دے آر آل آنریبل پیپل، اور یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، یہ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتے رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. تو اس لیے ان کے اوپر یہ کہنا کہ انہوں نے فارن فنڈنگ کے ذریعے کیا ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں جو بہت ہی حیثیت میں پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہیں. ان کے اوپر کیا آپ الزام لگا سکتے ہیں؟ یہ بتائیں کہ جو PTI بنی تھی، پہلی جب بنی تو صرف ایک ممبر بنا. دوسری دفعہ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان صاحب کو قائل کیا کہ الیکٹیبل لوگ نہیں آئیں. جب الیکٹیبل لوگ آئیں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ گھوم رہے ہیں وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے. تو مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی سے کتنے لوگ تھے جو ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ آدھی کابینہ ابھی بھی میری ہے جو بیٹھی ہے. تو ہم نے کبھی کہا، ہم نے کوئی ان کے خلاف بات کی؟ ہم نے کسی کے شان میں گستاخی کی؟ ٹھیک ہے، ان کا ہمارے ساتھ نہیں بنی. دے ہیو چینج دا پارٹی. اب انہوں نے پارٹی چینج کر لی. لا میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ پارٹی چینج آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کون سے ان کے گھروں کے باہر مظاہرہ کیا؟ ہم نے کون سا لوگوں کو اشتعال دلایا کہ آپ جائیں ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں؟ تو ہم تو آج بھی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی اپنے مخالف کے لیے برے الفاظ استعمال نہیں. گیلانی صاحب، آپ کس طرح سے کمپیریزن اپنا کر سکتے ہیں ایک کپتان کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ اپنا یا نواز شریف کا؟ وہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ کھیلتا رہا، 50 اوور کا ODI کھیلتا رہا، تو وہ کس طرح سے 35 اوور کے میچ کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ میچ دے کے چلا جائے؟ وہ تو کہتا ہے میں آخری گیند تک کھیلوں گا. دیکھیں، یہ کرکٹ میں اور پالیٹکس میں فرق ہے. یہاں آخری گیند اب بچی نہیں ہے. اب تو صرف ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو تکلیف نہ کریں، لوگوں پہ خرچہ نہ کریں، سرکاری وسائل استعمال نہ کریں،
he ceases to be the Prime Minister of Pakistan. उनको चाहिए कि 172 लोग हम दिखाने के लिए तैयार हैं, आप तकलीफ ना करें, हमें मौका दें खिदमत का। जल्दी साहब सर, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि उनको एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 3 ऑफर्स की गई कि इस्तीफा दे दें या जो अदमाद आ रही है वो वापस लेने की अपोजिशन, तो क्या अपोजिशन से भी एस्टैब्लिशमेंट ने कोई राब्ता किया था और क्या राजी थी कि वो कोई ऐसा पैचअप हो जाए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? देखें, उनकी वजाहत एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ चुकी है कि उनकी मुलाकात उनकी ख्वाहिश पे, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश पे हुई थी, तो लिहाजा ये उनकी मबैन बात है। तो उसके लिए हमें अपोजिशन ये मुझे बताएं कि अगर वो इस्तीफा देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ऑनरेबल तरीका यही है जैसे उस्मान बुज़दार ने दे दिया है, उसने भी तो दिया है इस्तीफा। और ये भी मैं बता दूं, टेक्निकली वो भी गलत है। जो आप लेटर हेड देखेंगे कि उस पे लिखा है कि उस्मान बुज़दार ने जो इस्तीफा दिया है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दिया है, और जो दस्तखत नीचे प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर को बुला के कहा लिखो कि आई एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। एक मिनट वज़ीर-ए-आज़म जब भी उतरता है, चाहे वो आईनी तरीके से उतरे या गैर आईनी तरीके से, उनकी मकबूलियत में इजाफा होता है। आप बता रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत गिरी है, इमरान खान जलसों से बता रहा है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, तो आप क्या सेंस कर रहे हैं कि वो मकबूल हो रहे हैं या नीचे गिर? देखें, पहले मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, जलसों में और इलेक्शन में फर्क होता है। जो जलसे होते हैं उसमें लोग सब सुनने आते हैं, और आखिरी जलसे तो लोग ज्यादा सुनने के लिए आते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने एक सरप्राइज देना है, और सरप्राइज क्या दिया है? चले मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर वो उन्होंने कोई घंटा डेढ़ की स्पीच की है तो वो एक जोक बना हुआ है कि उस्मान बुज़दार कहता है कि जो वो कागज लहरा रहे थे वो मेरा इस्तीफा था। तो इसलिए कोई ऐसा नई बात नहीं की जो लोग मुतमैन हो सकें, उन्होंने वही पुरानी बातें की। और ये भी मैं बता दूं कि मैं जो लेटर है उसके बारे में मैं इतना ही जानता हूं कि मैं खुद वज़ीर आज़म रहा हूं, बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ मैं मिनिस्टर रहा हूं, स्पीकर रहा हूं, और ऐसे खत मैं मोहम्मद खान जुनेजो के साथ वज़ीर रहा हूं। लेटर हर बार आते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस थे या नहीं थे? जब प्रेस्लर अमेंडमेंट आई थी तो उन्होंने आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर भी और उन्होंने डिफेंस पे भी आपके ऊपर कदगने लगा दी थी। तो उसका मकसद ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ हो गया है, उसका मतलब ये है कि आपको डिप्लोमेसी के साथ अपने हालात को बेहतर करना चाहिए। मैं फिर वहाँ अमेरिका गया एज अ स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, और मैंने कई वहाँ इलेक्टेड मेंबर से मिला, और वो जो प्रेस्लर अमेंडमेंट थी वो अनडू हो गई और ब्राउन अमेंडमेंट पास हो गई और पाकिस्तान से सैंक्शंस उतर गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो ये केबल्स आती हैं ये रूटीन का काम है, उसको हवा बना देना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या OIC में रिप्रेजेंटेशन अमेरिका की नहीं हुई? क्या प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर उनसे नहीं मिले? और अगर वो मिले हैं, क्या उन्होंने बयान नहीं दिया कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर प्लेइंग टू द गैलरी
to divert the attention of media and the public towards conspiracy. मैं समझता हूं कि ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस इशू को उठाना ही नहीं चाहिए था जी भाई, और उसको फॉरेन ऑफिस के लेवल पर डील करते, तो वो उन्होंने हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल पैदा किए हैं। गिलानी साहब, तहरीक अदम एतमाद में ज़रदारी साहब का बड़ा कलीदी किरदार सामने आया है, लेकिन बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत में मिलता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। तो बाकी इत्तेहादियों के साथ मायदे किए गए, पीपल्स पार्टी के साथ क्या डील की गई, क्या गारंटी दी गई, क्या अगली बारी ज़रदारी की कहीं से गारंटी मिली है पीपल्स पार्टी को? देखें, हमने किसी मकसद के लिए, ये मकसद नहीं था कि हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और ना हम कभी भी चोर दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आएंगे। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, उनकी मेजॉरिटी थी, और उनका ही इस्तेहकाक था कि प्राइम मिनिस्टर कंबाइंड ऑपोजिशन उनको प्रपोज करे, और हमने मनोआन डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने मेजॉरिटी पार्टी को ऑफ़र की कि आप ही हुकूमत बनाएं। और पंजाब में भी मेजॉरिटी पार्टी, हमारे तो 7 मेंबर हैं पीपल्स पार्टी के, जो मेजॉरिटी पार्टी है दैट्स द पीपल्स पार्टी, वो दैट्स PMLN, तो उनका राइट है कि उनको ही मिलना चाहिए। तो इसलिए कंबाइंड ऑपोजिशन जो है वो मेरिट पे फैसले कर रही है। वो ये गिलानी साहब, आप स्पीक कर रहे हैं, आप पर भर्तियों का इल्जाम था, आप गए। अभी रिसेंटली खबर ये आई है कि 2 दिन पहले स्पीकर कौमी असेंबली ने 60 भर्तियां की था, जो कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। तो आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो इसका भी असाला करेंगे, इंसाफ करेंगे इन भर्तियों का? देखें, पहली बात यह है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे कि मैंने जॉब्स दी हैं, नौकरियां दी हैं। मैंने पाकिस्तानियों को नौकरी दी है, मैंने कोई बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी। अगर मैंने दी है रूल्स के मुताबिक मैंने दी थी, चूँकि उस वक्त स्टैंडिंग कमेटीज़ हम नए बना रहे थे, और हर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी को स्टाफ चाहिए था, और हम उनको स्ट्रेंथन कर रहे थे। अब देयर वर 2 लॉज इन 1 कंट्री, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली आइडेंटिकल ऑडिट पैरास थे। ही वॉज सेंट टू पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड आई वॉज सेंट टू द नैप। मगर मुझे कोई ग्रीवेंस नहीं है। जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मेरे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था, और मैं विक्टिमाइजेशन के ख़िलाफ़ हूँ। मैं समझता हूँ कि जो विक्टिमाइजेशन है, ये जब तक यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी मुल्क में, उस वक्त तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और हमारा मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ माशी तरक्की का है। लेडी, एक मिनट, वो खातून एक खातून। सर, आप बताइएगा, क्या आपकी जो इत्तेहादी हुकूमत है उनको इस बहरान से निकाल पाने में कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है अगर उनकी हुकूमत आ जाती है? देखें, पहली बात यह है कि आपने जो सवाल किया बिल्कुल आपने सही किया, और उसके लिए हमें मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। जब मैं वज़ीर आज़म बना तो आपको याद होगा मुझे 264 वोट्स मिले थे, और अपोजिशन जो मेरे मुकाबले में प्राइम मिनिस्टर थे वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, उनको 42 वोट्स मिले थे। और मैंने पहला ही जब असेंबली में खड़ा हुआ, पहला ऑर्डर मैंने किया कि जो जितने भी सुपीरियर जुडिशरी के लोग नज़रबंद हैं उनको मैं रिहा करता हूं, और मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिलकर हमारा साथ दें, मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, और हम मुल्क को बहरान से निकाल सकें। तो उन्होंने मेहरबानी की उस वक्त, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मैं तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, तो हम तो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर काम करे, और हम कंबाइंड अपोजिशन को फुल सपोर्ट करेंगे ताकि मुल्क बहरानों से निकल सके। गिलानी साहब, ये बताएंगे कि एक तो क्या पंजाब से भी मुत्तहिदा अपोजिशन कोई सरप्राइज दे सकती है? दूसरा, इसमें आप ये भी ऐड करेंगे कि खान साहब कहते हैं कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। जो पिंडी से बयान आता है, बाजवा साहब का बयान आता है, वो कहते हैं कि हमारे तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इसको मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं।
تو عوام کون سے بیان کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے کہ یہ درست ہے، پرائم منسٹر کسی اور طرف جاتے ہیں، پنڈی سے کوئی اور پیغام آتا ہے؟ اگر یہ سازش ہوئی ہے تو کیا خان صاحب کو پھر امریکن سفارت خانہ اور ان کے جو ناظمان وہ ہیں انہیں بے دخل نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات ہے کہ اگر سازش ہوئی ہے وہ کہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ کیا اپنے اتحادیوں کو پہ الزام لگا رہے ہیں جو ان کو 3.5 سال ان کے ساتھ رہے ہیں؟ وہ سمجھیں کہ وہ سازشی تھے، انہوں نے امریکہ کا ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آج کمبائنڈ اپوزیشن بنی ہے تو یہ امریکہ نے بنائی ہے؟ تو ہمارے اونچ نیچ آتے رہے ہیں، ہمارے شروع سے تعلقات امریکہ سے تھے اور انڈیا کے تھے، وہاں رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، اور ہمارے اونچ نیچ ہمیشہ آتی رہی ہے اور ملکوں کے ریلیشن شپ جو ہیں اس میں آتی رہتی ہے۔ یہ گفت و شنید کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں، نہ کہ ان بیان بازی کے ذریعے۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ جو آج جنرل باجوہ صاحب نے، آپ کا میں مطلب سمجھ گیا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں بھی تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، وفاق میں جو ہے شہباز شریف کا نام ہے جبکہ پنجاب میں ان کے بیٹے کا نام ہے، تو کیا آپ پنجاب میں ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے، انہوں نے بہت کوشش کی اور انہوں نے قائل کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو آپ چیف منسٹر بنا دیں، تو انہوں نے، ان کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اس کے باوجود کمبائنڈ اپوزیشن کی انسسٹنس پہ انہوں نے وہ بات مان لی، اور دوسرے دن اگر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے نہیں لڑتا تو اب بتائیں اس میں ہمارا قصور تو نہیں تھا، تو ہم نے تو بالکل ان کو کھلم کھلا ہم نے سپورٹ کا اعلان کیا اور زرداری صاحب نے ان کو سپورٹ کی بات کی۔ اب ہم کمبائنڈ اپوزیشن ہیں اور وی کانٹ چینج آر سٹانس، کہ جب ابھی تک ہم نو کانفیڈنس میں ہم ہیں تو ہم کیسے اپنا سٹانس چینج کر لیں؟ سر یہ بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے تمام ممبر قومی اسمبلی ریزائن کر جاتے ہیں تو کتنے ممبر سے نیا پی ایم منتخب ہو جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو انفارمیشن کریکٹ دینی چاہیے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ میں اسمبلی توڑنا چاہتا ہوں، وہ نہیں توڑ سکتے، چونکہ عدم اعتماد سے پہلے یہ کر سکتے تھے، اب وہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، اب ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ریزائن کریں، اور ان کے کہنے پہ کتنے ان کی بات مانیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ تو ہمارے پاس 175 and 22 کتنے ہو گئے؟ 197 لوگ ریزائن نہیں کریں گے، اور جب ان پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ آپ ریزائن کریں، ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ نہیں کریں گے۔ کوئی اور سوال ہو؟ جو مستقبل کے وزیر اعظم ہیں آپ کے شہباز شریف، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھیکاری ہیں، ہم کوئی سٹینس نہیں لے سکتے، اس پر اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ آپ پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں کس قسم کی میں بات سمجھ نہیں رہا۔ کل انہوں نے پروگرام میں کہا کہ ہم تو بھیکاری ہیں، وی آر بیگرز، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امریکہ کے حوالے سے خاص بات یہ تو پیپلز پارٹی کے اس واسطے کیا میں جان کے چپ بیٹھا ہوں۔ اچھا وہ میں بتاؤں آپ کو، انہوں نے ایک پروورب کہا ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز، تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے انٹر ڈیپینڈنس پہ چل رہی ہے، کوئی سوورن نہیں ہوتا، ایک دوسرے پہ ان کا انحصار ہوتا ہے۔ دس از دی پارٹ آف پالیٹکس، ڈپلومیسی، اور ہر آدمی اب دیکھیں یورپین یونین ہے، انہوں نے جی ایس پی پلس کے لیے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا، اور مجھے یاد ہے کہ اگر ابھی آپ کے پاس کلپنگز ہوں گی، میرے پاس تو ابھی بھی ہے، کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ فرانس کے ایمبیسیڈر کو نکال دیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ میں کیسے نکال سکتا ہوں کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور بلینز کے ہمارے وہاں ان کے ساتھ کاروبار چل رہا ہے، اور میں ان کو نہیں نکال سکتا۔ تو یہ ان کو سینسیبل انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو ابھی بھی اگر کوئی ایسی بات تھی،
ان کو الیکشن کا یہ ایک سٹانس نہیں بنانا چاہیے کہ ہمارے خلاف عالمی سازشیں ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر عالمی سازشیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کا ملک جو ہے کتنی مشکل میں ہوگا. تو اس لیے مجھے کسی قسم کا قطعاً کوئی اس چیز پہ میں ٹرسٹ نہیں کرتا، چونکہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا آپ کے ساتھ جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ آپ کے نبھاؤ کے ساتھ ہوتا ہے. یو کین چینج دا اسٹانس. اور آپ کی پھر ڈپلومیسی کیا ہوئی کہ اگر آپ لوگوں کو ناراض کریں اور ان کو گفت و شنید کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ ان کو اپنے موقف پر نہ لیں. کوئی اور بھی ہو تو پوچھ لیں، کیونکہ میرے جانے کے بعد کوئی اور بات آ گئی. جی آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اب آپ کی اتحادی منظوری ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو مختلف آپشن تھے، اسپیکر، چیئرمین سینیٹ، پھر صدر کی سیٹ میں، تو کیا چیئرمین سینیٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کی شرط پر یہ شامل ہو گئے؟ نہ لانے کی شرط پر بلوچستان عوامی پارٹی شامل ہوئی ہے. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی وہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ان کا جو ڈیسیژن ہے ان کی اپنی ہی پارٹی نے کیا ہے، اور اس میں کوئی شرائط ایسے نہیں ہیں. اور میں اپنے بارے میں صرف میں یہ بتا دوں کہ میں نے الیکشن لڑا تھا چیئرمین سینٹ کا. پہلے سینٹ لڑا تھا اور وہ قومی اسمبلی سے میں جیتا، مجھے 169 ووٹ پڑے اور 3 ووٹ میرے ریجیکٹ ہوئے. اگر میرے 3 ووٹ ریجیکٹ نہ ہوتے تو میں گولڈن نمبر 172 میں کراس کر گیا تھا. اور اس کے علاوہ جب میں وہاں سینٹ میں چیئرمین شپ کے لیے کھڑا ہوا مجھے 49 ووٹ پڑے، اور بلکہ 50 پڑے. ایک میرا ریجیکٹ ہوا، ڈبل سٹیمپنگ ہو گئی، تو 49 میں سے 7 ووٹ میرے ریجیکٹ ہو گئے. تو میں عدالت چلا گیا. تو میں عدالت میں اپنا کیس لڑ رہا ہوں، صرف اس لیے لڑ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک جو بدنما یہ ایک دھبا ہوگا اس کو ہسٹری کو کریکٹ کرنے کے لیے میں وہاں گیا ہوں. اور کل کا بھی جو فیصلہ ہوا تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 69 کے پیچھے چھپ رہے ہیں گورنمنٹ کے، جو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کی ناٹ بی چیلنجڈ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ دا میٹر بہت سبجیکٹس ابھی تو نہیں ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پروسیڈنگز تو اس وقت ہوتے ہیں کہ اگر اسپیکر اور یا چیئرمین صاحب پریزائڈ کر رہے ہوں، یا ڈپٹی چیئرمین یا ڈپٹی اسپیکر پریزائڈ کر رہے ہوں. دیر از نو چیئرمین، دیر از نو ڈپٹی چیئرمین، اینڈ دا ہاؤس از انکمپلیٹ. وہ آدھے ممبر اب بنے ہیں. تو یہ تو الیکشن آف دا چیئرمین تھا، اور پریزائڈنگ آفیسر واز فرام دا رولنگ پارٹی، ہی واز اے سینیٹر. اس نے irregularity نہیں کی، illegality کی ہے کہ انہوں نے 7 ووٹ انہوں نے خود ریجیکٹ کر دی. سپریم کورٹ میں آئیں گے سر اس فیصلے کے خلاف؟ دیکھیں، پارٹی جو میرا فیصلہ کرے گی اس کے مطابق. کیا زرداری صاحب جوائنٹ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں صدارت کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ابھی وعدے وعید نہیں کیے. یہ تو کمبائنڈ اپوزیشن ہے، جو وہ فیصلہ کرے گی وہ اس کو ہم آنر کریں گے. بہت شکریہ. 1 منٹ آپ لے جی. سر، آپ بڑی مشکل معاشی اس پہ یہ سنبھالیں گے اگر گورنمنٹ آپ کی آتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے آپ یہ سال یا 1.5 سال آپ کو ملے گا؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. 2008 میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو اس وقت گلوبل ریسیشن تھا، کساد بازاری تھی پوری دنیا میں، اور وہ صرف پاکستان میں نہیں تھی، پوری دنیا میں تھی، اور پوری دنیا ہٹ کر رہی تھی. تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام اپنی اکانومی جو ہے اس کو ڈائیورسفائی کر کے ایگریکلچر کی طرف لے گئے. ڈسپائٹ 2 floods and rains, our food
basket was full. اور ہمیں اتنا پراسپیرٹی ہو رہی تھی اور ہماری جو اجناس تھیں ان کو ہم نے انٹرنیشنل پرائز دے دیے، اسمگلنگ بھی رک گئی اور آل ٹائمز ہائی تھا، گندم بھی، کاٹن بھی، اور اس کے پاس رائس بھی اور چینی بھی، وہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی تو ہماری اکانومی سٹیبل ہو گئی اور جو ہمارا کاشتکار تھا وہ خوشحال ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اکنامک وزٹس ہیں، مگر انہوں نے جو میرے ہی وزیر تھے انہی سے کام لے رہے تھے. آپ دیکھیں کہ جو شیخ حفیظ صاحب تھے وہ میرے وزیر تھے، جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ بھی میرے وزیر تھے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب کمبائنڈ اپوزیشن مل کر اسٹریٹجی بنائے گی تاکہ اس ملک کو جتنے دن یہ مزید رہیں گے یہ بحران پیدا کریں گے. گیلانی صاحب، یہ جو آپ نے اپنے کیس کے لیے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم جو رولنگ پارلیمنٹ کے اندر آتی ہے تو چیلنج نہیں ہو سکتی کورٹ کے اندر. کل ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر نے یہ رولنگ دے دی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، تو پھر بھی تو یہی صورتحال ہوگی نا کہ کورٹ آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے، تسلیم کرنی پڑے گی. جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، کبھی منڈے بھی آتی ہے. تو دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے نااہل کیا گیا تو مجھے جو انہوں نے کنوکشن کی فیو سیکنڈز ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ، اور پھر انہوں نے میرا کیس ریفر کر دیا ٹو دا اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. ایٹ دیٹ ٹائم واز فہمیدہ مرزا صاحبہ. ان کو انہوں نے دیا کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ ویدر آئی ایم ہٹ انڈر آرٹیکل 62 اور 63 اور ناٹ. تو انہوں نے ایک مہینے کے بعد کنسلٹیشن کے بعد فیصلہ دیا کہ میں آرٹیکل 62 63 کے زمرے میں نہیں آتا. پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر میں نااہل کیسے ہو گیا؟ نہیں، وہ بتانا چاہیے نا مجھے. پھر سو موٹو نوٹس دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اور انہوں نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا. تو اس لیے جو پروسیڈنگز جو پارلیمنٹ کی جو زمرے میں آتی باتیں وہ اگر عدالتیں چاہیں تو وہ سن سکتی ہیں. جی میں تو پہلے دن سے کیا نیوٹرل ہے، نیوٹرل تھا. اس جب میں سینیٹر بنا، ایون جب چیئرمین سینٹ میں بنا تو اس میں وہ نیوٹرل تھے. اگر پریزائڈنگ آفیسر نے کوئی زیادتی کی اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں ان کے اوپر ڈال دوں.